وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے سمامہ بن اسال کی گرفتاری۔ غزوہ احزاب اور غزوہ قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد سریہ محمد بن مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ 30 آدمی تھے۔ یہ نجد کے علاقے کی طرف گئے، بقرات ذریعہ کے پاس گئے۔ نشانہ تھا ابو بکر بن کلاب کی ایک شاخ۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریوں کو ہانک لیا۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم پر بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 10 محرم 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سمامہ بن اسال کس طریقے سے مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ، حدیث نمبر 4372۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا گیا، تو غیر مسلم بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور مسجد نبوی پہلے قید خانہ بھی، جیل خانہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اندی خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنم تنم علی شاکر وان کنت ترید المال فسل منہ ما شئت۔ محمد میرے ساتھ بھلائی ہے، اگر تم قتل کرو گے تو واقعی میں نے خون کیا ہے، قتل کیا جاؤں گا، اور اگر انعام کرو گے تو شکر ادا کیا جائے گا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بولو کتنا مال چاہیے۔ اسے یہ پتہ چلا قیدی کو بھی بولنے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ زبردستی کرا دینا، گالی گلوچ دینا، پھر اسی طریقے سے کرنٹ لگانا، ننگے کرنا، مارنا پیٹنا، ماں بہن کی گالی دینا، عضو تناسل کو داغنا، برا بھلا کہنا صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا ہے اور بولنے کا حق یہ نہیں کہ یہ سائن کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، پیارے انداز سے پوچھا، اس لیے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح زمانہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو فتح کرنے والے تھے۔ دوسرے دن پھر آئے اور کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کل جو کہا تھا۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر کہا ما عندک یا سمامہ کیا کہتے ہو؟ بولے وہ جو کہا تھا پہلے دن، بس وہی۔ 3 دن کے بعد جیل سے چھوڑ دیا۔ آج 20 سال 25 سال لگتے تب جیل سے آدمی کوئی چھوٹ پاتا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے۔ ہم سپریم کورٹ کے آبھاری ہیں، کورٹ کے آبھاری ہیں، کم سے کم 20-25 سال کے بعد چھوڑا تو جا رہا ہے، جو داغ لگا تھا اس دھبے کو دھویا تو جا رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ ارے آپ نے جسم کو چھوڑا ہے لیکن دل کو اپنا بنا لیا۔ غسل کیا، زور زبردستی نہیں کی، بولے کلمہ پڑھو نا۔ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، پیار اور محبت اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ زبردستی والا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو نا، بھائی اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ آئے، غسل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اب کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ اس روئے زمین پر آپ کا چہرہ سب سے خراب چہرہ تھا، لیکن آج کے بعد سے آپ کا چہرہ سب سے پیارا ہے۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ آپ کا دین سب سے بیکار دین تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا دین ہے۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ آپ کا شہر سب سے بیکار شہر تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا شہر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مکہ گئے تو لوگوں نے کہا سبوتا، ارے بے دین ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سابی نہیں بلکہ صحابی ہو گیا ہوں۔ لا ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد
مکہ والوں کو دھمکی دی، ولا واللہ لا یاتینکم من الیمامہ ولا واللہ لا یاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطہ ولا واللہ لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطہ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ اسے یہ پتہ چلا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے دشمن کے چیزوں کا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ بولے نہیں، دانہ نہیں آ سکتا تو دھمکی دی جا سکتی ہے، بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، بائیکاٹ کر دے، اکنامی خود بخود ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو یہ آج کی نشست میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری اور ان کے اسلام کا واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين